السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور اسٹرانومی کے تعلق سے کہ مسلم سائنٹسٹ کا کیا کنٹریبیوشن رہا اسٹرانومی کے اندر۔ آخر کیوں سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اگر مسلمان اس دنیا میں نہ ہوتے تو سائنس آج سے 400 اور 500 سال پیچھے ہوتی، بہت پیچھے ہوتی۔ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹرانومر البجانی کی۔ یہ ایک بہت ہی مشہور سائنٹسٹ ہیں، اسٹرانومر کہہ سکتے ہو آپ انہیں۔ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکوریز کی اور آج کل کے یورپی سائنٹسٹ ان کی ان ڈسکوریز کو یوز کرتے ہیں۔ خالی اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ایک سائنٹسٹ ہیں، اسٹرانومر ہیں، جن کا نام ہے الزرقالی۔ یہ وہ اسٹرانومر ہیں جنہوں نے ایکوریٹ سٹارز چارٹس بنائے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں الطوسی، جنہوں نے میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا اور آج کل کے سائنٹسٹ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ مسلم ورلڈ کے سائنٹسٹ نے انوینشن کیا کی؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹرولیب کی۔ یہ وہ ٹول تھا جس کے ذریعے مسلم سائنٹسٹ سٹارز کی پوزیشن کے ذریعے کیا کرتے تھے کہ ڈائریکشن معلوم کرتے تھے، سٹارز کی پوزیشن کے ذریعے ڈائریکشن معلوم کرتے تھے۔ خالی اتنے ہی نہیں، اس کے علاوہ کئی ٹولز ہیں جیسے کوڈورنٹ اینڈ سیکسٹنٹ، بہت سے ٹولز ہیں جن کو انوینٹ مسلم ورلڈ کے سائنٹسٹ نے۔ اب بات کرتے ہیں آبزرویٹریز کی۔ آبزرویٹریز اسلام کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جس وقت مسلمان اپنی گولڈن ایج میں تھے، جس وقت مسلمان اپنی پیک پہ تھے، اس وقت مسلمانوں کے اوپر صرف ایک خلیفہ ہوتا تھا جس کے ماتحت سارے کے سارے مسلمان ہوتے تھے۔ اس کے آرڈر کو فالو کرنا تمام کے لیے لازماً ضروری تھا۔ اس وقت کے اندر مسلمانوں کی جو مین سٹی تھی، اس کا نام تھا بغداد۔ اور بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی جسے کہا جاتا تھا ہاؤس آف وزڈم، جہاں آ کر یورپی سائنٹسٹ بھی جہاں پہ آ کر پڑھتے تھے۔ اور ایک تھی مراغا آبزرویٹری، یہاں پر آ کر تمام کے تمام مسلم ورلڈ کے سائنٹسٹ آ کر پڑھتے تھے، سٹار، پلانٹس، اسٹرانومی کے متعلق ریسرچ کرتے تھے، ریڈنگ کرتے تھے۔ یہ آبزرویٹری ماڈرن آبزرویٹری کا ایک بیس تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو البجانی، الزرقانی، الطوسی، ان سائنٹسٹ کے بارے میں بتایا۔ خالی اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ بہت سے سائنٹسٹ تھے جسے جابر ابن حیان، ابو سینا، الفارابی، الکندی، بہت سائنٹسٹ تھے۔ اگر میں نام لینا شروع کر دوں میں تھک جاؤں، آپ سن کر تھک جاؤ، میں بول کر تھک جاؤں۔ اور آج کی ہماری ینگ جنریشن کہتی ہے کہ مسلم نے کیا ہی کیا ہے، مطلب یورپی تہذیب نے اس طریقے سے ان کے مائنڈ کو کیپچر کیا ہے کہ وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی ہے ہمیں۔ قرآن کے اندر بھی یونیورس کے بارے میں کافی ریفرنسز موجود ہیں، جن میں سے ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ الانبیاء کے اندر، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها۔ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها، کہ زمین و آسمان دونوں ایک تھے پھر ہم نے اس کو جدا کیا۔ اور آج کی سائنس اسے بگ بینگ نام دیتی ہے، ایک بڑا دھماکہ۔ 1400 سال پہلے جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کے اندر وہ چیزیں آئی، آج کی سائنس اسے ثابت کر رہی ہے۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے بتائی ہوئی ہیں اور آج کی سائنس اسے بتاتی ہے، اسے پروف کرتی ہے کہ ایسا ہے۔ یہ جو ہماری آج کی اسٹرانومی ہے، اس کی فاؤنڈیشن اسلامک گولڈن ایج کے سائنٹسٹ نے رکھی، سوچ سکتے ہو آپ۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، ٹیلیسکوپ سے لے کے سٹار، پلانٹس تک، سب کی اسٹڈی کرنے تک، مطلب ہر چیز کے پیچھے مسلم سائنٹسٹ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ رہا۔ پہلے میں نے آپ کو شروع کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آج کی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اگر مسلم نہ ہوتے تو آج ہم 300، 400 سے 500 سال پیچھے ہوتے۔ یہ تھا اسلامک کنٹریبیوشن ٹو ماڈرن اسٹرانومی۔ جتنی میں نے ریسرچ کی تھی، پڑھا تھا اس کے متعلق، میں نے بتایا آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق میں اور مزید ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے بتائیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔